الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب کو مسلمان ہونے پر گرو ہونا چاہیے، پراؤڈ ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ میں مسلم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے ایمان چھین لیتا ہے جن کو اپنے مسلمان ہونے کی کوئی قدر نہیں ہے، جو اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی ناقدری کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایمان سلب کر لیتا ہے اور ان لوگوں کو دے دیتا ہے جن کو ایمان کی، اسلام کی قدر ہے۔ ہم قانوناً مسلم ہیں، ہم قانوناً مسلم ہیں۔ قانوناً مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی سٹرگل کر کے، کوئی ایفرٹ لگا کر، کوئی پڑھ کے، مطالعہ کر کے، اسٹڈی کر کے ہم مسلمان نہیں بنے۔ ہم مسلمان ماں کی گود سے بن چکے ہیں، کیونکہ میرے ماں باپ مسلمان تھے اس لیے میں مسلمان۔ اسلام کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، حالانکہ اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے، وہ قانون ہے، وہ سدھانت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی دین اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے، محبوب ہے، اور اسی کے مطابق کوئی عمل کر کے آئے گا، اسی کے مطابق کوئی زندگی گزار کے آئے گا تو اللہ یوں کہہ رہا ہے میں اس کو قبول کروں گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر اپنے آپ کو لگا کر، اپنے آپ کو چلا کر آئے گا، اللہ یوں کہہ رہا ہے ہمارے یہاں نہ وہ قبول کیا جائے گا نہ اس کا وہ مذہب قبول کیا جائے گا۔ یہ دین اسلام اللہ کے یہاں قبول کر لیا گیا ہے، مان لیا گیا ہے، اور یہ دین اسلام کو اتارنے میں اللہ تعالیٰ نے 23 سال کا عرصہ لگایا۔ کتنا؟ جو ہم کبھی بھی پڑھتے بھی نہیں اور زیادہ سنتے بھی نہیں۔ کبھی مجلس سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو ہم اکتا جاتے ہیں، اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ اس دین اسلام کو جو آخری ایڈیشن ہے، آخری ورژن ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام پیغمبروں تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام لوگوں کو ایک ہی دین دیا گیا ہے۔ ایک ہی دین یعنی شریعت الگ الگ تھی لیکن دین ایک ہی دیا گیا۔ جو مین اصول ہے، جو مین پرنسپل ہے، اللہ کو ایک ماننا، آخرت کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، پیغمبروں کو ماننا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو ماننا، قیامت کے دن اٹھنے کو ماننا، یہ سب ہے دین، پرنسپلز جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ تک، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک بدلنے والے نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اور بیان کیا تھا، ہمارے نبی کو کچھ اور بیان کیا نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اللہ ہمارے نبی کو بھی یوں کہتا ہے تم کو ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے۔ یعنی تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور پیغمبروں پر ایمان لانا ان کی قوم میں بھی تھا، ہماری قوم میں، فرشتوں پر ایمان لانا ان کی قوم میں بھی تھا، ہمارے اندر بھی ہے، اور رسولوں پر ایمان لانا ان کی قوم میں بھی تھا اور ہمارے بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا ان کے اندر بھی تھا، ہمارے اندر بھی ہے۔ تو یہ ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 23 سال تک، جو آخری ورژن ہے، آخری ایڈیشن ہے دین اسلام کا، قرآن، اس لیے تورات کو کہا جاتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، اور انجیل کو کہا جاتا ہے نیو ٹیسٹامنٹ، اور قرآن کو کہا جائے دا فائنل ٹیسٹامنٹ۔ اس کے بعد کوئی ورژن نہیں، اس کے بعد کوئی ایڈیشن نہیں، اب قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، انہی کی باتیں چلے گی،
انہی کی ایکسپلینیشن چلے گی۔ اب یہ کیا ہے بھائیو دوستو، اس دین و اسلام کو اتارنے میں اللہ تعالیٰ نے 23 سال کا عرصہ لگا، آہستہ آہستہ، پھر آخر میں ایک آیت اتری ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے دین کو فنش کر دیا۔ جو اتارنے کا پروسیس تھا نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آخری آیت اتار کر مہر مار دی، ختم۔ اب کوئی چیز نہ دین میں داخل ہوگی، نہ کوئی چیز دین سے باہر نکلے گی۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اتارنے میں 23 سال لگائے ہیں، صحابہ نے زندگی بھر اس کو سیکھا ہے، سیکھتے سیکھتے اس کو کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، ہم سب کو اس بارے میں کوئی فکر نہیں۔ دھندا بندہ سیکھتا ہے نا، اپڈیٹ ہوتا ہے، دھندے میں اپڈیٹ ہوتا ہے، ہر چیز میں اپڈیٹ ہوتا ہے، کپڑوں میں اپڈیٹ ہوتا ہے، موبائل میں اپڈیٹ ہوتا ہے، ہر چیز میں اپڈیٹ ہوتا ہے، لیکن دین میں اپڈیٹ نہیں ہوتا۔ 10 سال پہلے 10 صورتیں یاد تھی، آج بھی 10 صورتیں یاد ہیں۔ بات صحیح ہے غلط ہے؟ حالانکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کا سینہ اتنا ہی زیادہ منور ہے جتنا اس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ 10 سال پہلے سورہ فاتحہ میرے کو یاد تھی، ترجمہ نہیں یاد تھا، آج بھی ایسا ہی ہے۔ کتنی مرتبہ میرے جماعت میں وقت لگ چکا، ایسا ہی ہے۔ 10 سال پہلے جو دعائیں تھی شاید آج بھول چکا ہو، اس سے زیادہ تو کچھ ہوا ہی۔ 10 سال پہلے جو میرا ایمان تھا شاید ابھی سستی آ گئی، کوئی زیادہ اپڈیٹ تو نہیں ہوا۔ جماعتوں میں کتنی مرتبہ گیا، لیکن جا کے دعوت کھا کے کھانا پکا کے میں آ جاتا ہوں، اور پھر اس کے علاوہ میری مقام پہ آ کر کوئی محنت نہیں ہے۔ کوئی 3 دن لگ جاتے، چلہ لگ جاتا ہے، 4 مہینے۔ اصل میں ہمارے بزرگوں کا جو منشا ہے کہ کسی کے 3 دن لگے، چلہ لگے، 4 مہینہ لگے، اس کے پیچھے انٹینشن یہ ہے، پرپز یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوالٹی پیدا ہو۔ یہ پہلے بیوی کو مارتا تھا، اب نہیں مارے گا، پہلے غصہ کرتا تھا، اب غصہ کم کرے گا، پہلے فراڈ کے ساتھ دھندا کرتا تھا، اب سچائی کے ساتھ کرے گا، کیونکہ 4 مہینہ وہ دین سیکھ کے آیا۔ اس لیے دین میں، جماعت میں سب سے بڑا عمل کیا معلوم ہے؟ سب سے بڑا عمل بتائے گا کوئی؟ سب سے بڑا عمل تعلیم کا حلقہ ہے، جو ہم کو سب سے زیادہ بھاری پڑتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ باہر ایکسٹرنل کام ہو کہ نہ ہو، لیکن انٹرنل کام ہوتا ہے، کیونکہ جو باہر ساتھی لے کر گیا ہے امیر، تو باہر ساتھوں کی 4 مہینے کنٹینیو تعلیم سنا کے اور قرآن کے حلقے لگا کر اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، اس کا گروتھ ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ دماغ کے پروسیس میں، ایمان کے پاور میں، اور اعمال کی ایکٹیویٹیز میں، اعمال کے پرفارمنس میں، یہ سب میں گروتھ ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے۔ باہر دعوت ہوئی کہ نہیں ہوئی، پستی والوں کو کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن یہ جو 10 لوگ آئے ہیں نا ساتھ میں رہنا، کبھی برتن دھوئے، کبھی کسی نے دھوئے، کبھی لڑائی ہوئی، اس میں صلح ہوئی، یہ سب ہوتے ہوتے بندہ 4 مہینے لگانے کے بعد، 120 دن لگانے کے بعد، ایک نیا، کیا نام ہے تمہارا؟ امین بھائی۔ 4 مہینے پہلے جو امین تھا، وہ 4 مہینے کے بعد الگ امین اپڈیٹ ہو جاتا ہے۔ 4 مہینے پہلے جو شکور بھائی تھے، اب وہ 4 مہینے والے پہلے والے نہیں رہے، 4 مہینے کے بعد نئے شکور بھائی کا جنم ہوتا ہے۔ 4 مہینے پہلے جو بلال بھائی تھے وہ نہیں رہتے، وہ بھوت اندر سے نکل جاتا ہے۔ 120 دن کے بعد الگ بلال بھائی کا جنم ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ساری کارگزاری ایسی آئی ہیں کہ یار یہ گیا تھا کیا نہ بن کے کیا آیا، کیوں؟ کوالٹی مینٹین کی جاتی، بنایا جاتا تھا اس کو۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پینٹ شرٹ پہن کے گئے تھے اور وہ ہمیشہ کے لیے اتار کے کرتا پائجامہ، جو بغیر داڑھی کے گئے تھے وہ داڑھی لے کے آئے، جو نماز کے پابند نہیں تھے آئے تو نماز کے پابند ہو گئے، جو پہلے تھے جھوٹ بولتے تھے اب آ کے سچ بولنے کے ساتھ تجارت کرتے۔ بہت ساری کارگزاری ایسے، جو گنڈے تھے لوگوں کے رہبر بن گئے 4 مہینے لگنے کیا۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے؟
ان کی لگاتار تعلیم ہوتی، ان کی لگاتار تربیت ہوتی. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں، یعنی جو مولانا الیاس صاحب ہے وہ ایک درد کے ساتھ کہتے تھے کہ ہر جماعت کے امیر عالم ہونا چاہیے. ہر جماعت کا امیر مفتی ہو، عالم ہو، وہ لے کے جائے گا تو کنٹینیو 4 مہینے تک ان کی تربیت کرے گا. جو اس کے اندر ہے وہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرے گا. ہمارے بڑے یوں چاہتے ہیں. تو بھائیو دوستو، یہ کام اسی لیے ہیں ہمارے بس نگر میں. افسوس ہے کہ آہستہ وہ مول صاحب لوگ ہوتے ہیں تو کام ہوتا ہے، مول صاحب لوگ نہیں ہوتے ہیں نسیم منسیہ ہو جاتا ہے. کوئی جانتا ہی نہیں کہ میمن مسجد میں دعوت کا کام چلتا ہے. وہ مولانا 2-4 بیچارے وہ ہے یہاں رہتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ تو میرے نوجوانوں میں کچھ بیدارگی نہیں آتی. ان کے اندر کسی 2-4 بندے بھی ایسے تیار ہو جائے نا کہ یہ مسجدوں کو سنبھالے، یہ دعوت کے کام کو سنبھالے، اس کے کھوٹے بن جائے. تو بھائیو دوستو، منشا یہی ہے، پرپز یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ میرے کاروبار کو، میرے دھندوں کو میں دوسرے نمبر پر رکھوں، میری دینداری کو میں پہلے نمبر پر رکھوں. اور دینداری اسی سے مینٹین ہوتی. بھائی یہ فٹنس مینٹین رکھتے ہیں، جم میں جاتے ہیں، ایک بندے نے ڈولے سولے بنائے زبردست 6 پیک یا 8 پیک بنائے، اور پھر 2 سال جم میں نہیں گیا، ایکسرسائز نہیں کی، تو ڈولے سولے باقی رہیں گے. وہ جیسا تھا ویسا ہو جاتا ہے. اسی طریقے 4 مہینے جماعت میں جا کے آیا، اب وہ دین پہ قائم نہیں رہا تو اس کی نماز مینٹین نہیں رہے، اس کے روزے مینٹین نہیں رہے گے، اس کے اخلاق مینٹین نہیں رہے گے. یہ مینٹین کرنے کے لیے جماعتوں میں وقتاً فوقتاً مقامی کام ہے، 5 کام ہے، اور پھر اس کے بعد گشت ہے، اور اس کے بعد اپنے پڑوس کا بھی گشت ہے، اس کے بعد یہ پنپوشیں ہیں، اس کے علاوہ بھی جو کچھ ایکٹیویٹیز ہے وہ آپ کرتے رہیں گے. مسجد کی تعلیم ہے، اپنے مستورات، گھر کی تعلیم ہے، مستورات کو لے کے بیٹھنا ہے، مستورات کی جماعت میں جانا ہے. یہ سب کام ایسے ہیں اگر میں ان میں لگا رہتا ہوں تو میرا پورا دین مینٹین رہتا ہے. میری نمازیں وقت پر ہوتی ہے، میری جماعتیں وقت پر ہوتی ہے، میں جھوٹ بولنے سے کتراتا ہوں، میری داڑھی مینٹین رہتی ہے، ورنہ داڑھی بھی چھوٹی ہو جاتی، داڑھی بھی چھوٹی ہو جائے، کپڑے بھی چھوٹے ہو جاوے، سب کچھ مینٹین نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے نہیں رہتا کہ میں دعوت میں نہیں لگا ہوا. جب دعوت میں لگ جاتا ہوں تو سب کچھ مینٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے بھائیو دوستو، اللہ کے راستے میں نکلنے سے فائدے ہی یہی ہوتے ہیں کہ بندہ پورا دین مینٹین کرتا ہے. یہ میں نے اپنی بھاشا میں بات سمجھائی، شاید آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے لیے بولو بھائیو دوستو، یہ دین کو مینٹین کرنے کے لیے چلے 4 مہینے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دعوت کا کام دل و جان سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں میں بیداری نصیب فرمائے، اسپریٹ نصیب فرمائے، پاور نصیب فرمائے، ایمانی جذبہ نصیب فرمائے. دعا فرما لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ یا رحمان یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام. اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہمارے جوانوں کو قبول فرما، ان کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا فرما، دعوت کا جذبہ پیدا فرما، دعوت کا شوق نصیب فرما. ہماری میمن مسجد کو قبول فرما، ہمارے تمام ساتھیوں کو قبول فرما. یہاں جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں ان سب میں ایمانی پاور نصیب فرما، دعوت کا جذبہ نصیب فرما، صحابہ کے نقش قدم نصیب فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نصیب فرما. ہم سب کو دین کا شوق نصیب فرما، دین کا ذوق نصیب فرما، ایمانی پاور اور ایمانی اسپرٹ نصیب فرما. اے اللہ جن لوگوں نے بھی ارادے کیے ہیں اللہ ان کا نکلنا آسان فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو تیرے فضل و کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وانت المستعان وعلیک البلاغ برحمتک یا ارحم